وطن کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا عمل ہے، تو اس کا اصل اجر تو وہیں پہ ملے گا آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بہترین ٹھکانہ آپ کو دے گا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے، ثابت قدمی دکھائی ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ رب نے کہا کہ میں ٹھکانہ عطا کر دوں گا، تو کوئی پہلے سے کوئی انتظام نہیں تھا مدینہ میں، یہ تو بعد میں حضور نے مواخات کروائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کسی کا بزنس وہاں اسٹیبلش نہیں تھا، کوئی وعدہ کسی کا نہیں تھا کہ آؤ ہم تمہیں جگہ دیں گے، اللہ ہی کا وعدہ تھا نا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے چل پڑے۔ تو یہ ہے ان کی شان کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا وہ انسانوں میں سے ہی تھا، آدمیوں میں سے ہی تھا، اور ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو پوچھو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی جو تم اعتراض کرتے ہو کہ فرشتہ آئے تو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہے، انسان ہے، بشر ہے تو ہم نہیں مانتے، تو ذرا پوچھو اہل علم سے۔ تم خود مانتے ہو کہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ صاحب کتاب ہیں، اہل علم ہیں، ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کس کو رسول بنا کر بھیجتا رہا، فرشتوں کو یا انسانوں کو؟ بالبینات والزبر، اور ہم جس رسول کو بھیجتے تھے اس کو واضح تعلیمات اور معجزات کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ۔ وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دیا ہے یہ ذکر، یہ قرآن، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے شان رسالت کے حوالے سے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک ڈاکیے کا معاملہ نہیں تھا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کا پیغام تھا وہ پہنچانا ان کے ذمہ تھا، جیسے ایک ڈاکیہ ہوتا ہے وہ پیغام پہنچاتا ہے، خط پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اس دور کا فتنہ ہے، بہت بڑی گمراہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے کہ جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کو کھول کر بیان کرنا، اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے خود مبہم چھوڑ دی ہیں ان کی وضاحت آپ نے کرنی ہے، جو احکامات دیے ان کا عملی نمونہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ تو آپ کے بغیر تو نامکمل ہے، یہ قرآن الفاظ ہیں اور مجسم قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسے کہ اس صورت کا اصل موضوع ہے اللہ کی نعمتیں، اور بار بار یہ لفظ آپ نوٹ کریں گے، نعمت کا لفظ اس صورت میں بار بار آئے گا، اور اسی کے حوالے سے پھر شکر۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے، یہ جو ذکر آپ پر نازل ہو رہا ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہدایت، اور اس کے مستقبل کا اصل دار و مدار اس پر ہے۔ جو اصل زندگی ہے، جو بعد میں ہے، جہاں فیصلہ ہونا ہے ہار اور جیت کا، کامیابی ناکامی کا، وہ تو سارا موقوف ہے اس پر۔ تو یہ نعمت بھی اللہ نے عطا کر دی، جہاں اور کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، رزق ہے، میوے ہیں، پھل ہیں، تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، جاندار پیدا کیے، زمین و آسمان کو تمہارے کام میں لگا دیا، ہر چیز جو ہے وہ سمندر ہے، اس میں تازہ تمہارے لیے گوشت ہے، اور اس میں تجارتی جہاز چلتے ہیں، جہاں یہ ساری چیزیں ہیں وہاں ایک بہت اہم چیز یہ ہے نعمت ہدایت جو تمہیں دی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پڑھو، سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو، اور پھر جو رہنمائی اس کی ہے، جو ہدایت ہے، اس کو اختیار کرو۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ پھر غور و فکر کریں، یہ نہ ہو کہ ایک کان سے سنیں اس اللہ کے پیغام کو، کلام کو، دوسرے سے نکال دیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا وہ لوگ کہ جو بری بری چالیں چلتے ہیں وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھسا دے زمین میں، زمین کو دھسا دے ان کے سمیت۔ یہ چالیں چل رہے تھے نا اس وقت، وہ دار الندوہ میں فیصلے ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مختلف پلاننگز ہوتی تھی۔ تو کیا اس بات سے نڈر ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر نہیں آ سکتا؟ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دھسا سکتا ہے زمین میں۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یا ان پر عذاب آ پہنچے جہاں سے انہیں احساس تک نہ ہو، شعور نہ ہو۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ، یا اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے چلتے پھرتے
دن کے وقت اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور اچانک عذاب آ جائے. فما ہم بمعجزین، تو وہ اس کے قابو سے نکل نہیں سکیں گے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے تنبیہات کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے دے کر، اور انہیں جو ہے خبردار کرنا، انہیں جگانے کی جو ہے اس کی سامان کرنے کے بعد پھر بڑا عذاب آ جائے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یہ جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کے مظہر ہیں کہ شاید یہ جاگ جائیں. یقیناً ان کا رب جو ہے وہ رؤوف ہے، بہت شفیق ہے، رحیم ہے، انتہائی مہربان. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، ہر چیز کے سائے ڈھلتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، سجدا للہ، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، وہم داخرون، اور ہر چیز اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، جو جاندار سب اس کے آگے جھکتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ استکبار نہیں کرتے. اللہ نے انہیں بڑا اونچا مقام دیا، لیکن تکبر اور گھمنڈ نام کی کوئی شے ان کے اندر نہیں ہے. وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. یخافون ربهم من فوقہم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، من فوقہم، اپنے اوپر سے. ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہی جس کا ان کو حکم ہوتا ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، اپنے لیے دو معبود اختیار مت کرو. انما هو الہ واحد، وہ تو بس ایک ہی الہ ہے. یہ دو معبودوں کا تصور جو ہے مختلف مذاہب میں رہا ہے. شر کا خدا اور ہے، خیر کا خدا اور ہے. مجوسیوں کی ہاں اہرمن اور جزدہ، یہ دو خدا جو ہے وہ تقسیم انہوں نے اسی حوالے سے کی. تو فرمایا کہ نہیں، ایک ہی معبود، انما هو الہ واحد فإیایا فرہبون، تو بس مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی خوف جو ہے تمہارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ کے سوا کچھ اور ایسی ہستیاں ہیں جن سے تم ڈرتے ہو، ان سے خائف ہو. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، لفظ نعمت کو پھر نوٹ کیجئے. اور جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے. جو خیر، جو بھلائی، جو خوبی، جو رزق، جو تمہاری ضروریات کا سامان باہم پہنچ رہا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون، اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سختی آتی ہے تم پر، تو تم اسی سے فریاد بھی کرتے ہو. اس وقت تمہیں ایک اللہ یاد آتا ہے. ثم اذا کشف الضر عنکم، اور جب وہ اللہ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، رفع کر دیتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ہی ایک فریق وہ ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. فلاں دیوتا کی نظر کرم ہوئی، فلاں جو ہے ان کا فیضان ہے جو ہمیں پہنچ گیا ہے، جو خیر آئی ہے، اب بھول گیا تھا. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں، ناقدری کریں ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں، جو ہم نے ان کو دی ہیں. فتمتعوا، تو چند روزہ زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، مزے لوٹ لو. فسوف تعلمون، بالآخر تو تم جان ہی لوگے، حقیقت تو ایک دن کھل جانی. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ لوگ وہ ہیں، یہ بدبخت، کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان معبودان باطل کا حصہ معین کرتے ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی سند نہیں. وہ ہے ہی نہیں، ان کے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ تو نام ہے بس. معبود انہوں نے اپنے تخیلاتی معبود بنائے ہوئے ہیں. رزق ہم نے دیا اور اس میں سے حصہ ان کے نام کا نکالتے ہیں. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، قسم ہے اللہ کی تم سے لازماً پوچھ گچھ ہو کر رہے گی. یہ جو افطرا تم کرتے ہو، یہ جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ جو بے پرکی اڑاتے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر دی ہیں، ٹھہرا لی ہیں. فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں. سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ خود چاہتے ہیں.
یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں. یہ ان کے اس